الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تربیت اولاد ایک نازک اور مشکل مرحلہ ہے، مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس والدین کے پاس ایک امانت ہے۔ تو قیامت کے دن باقاعدہ یہ بات بھی والدین سے پوچھی جائے گی کہ بتاؤ تم نے ان کی تربیت کیسے کی، کیونکہ اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔ تو انہی کے حساب سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے شریعت کے مطابق اپنی اولاد کا کیا حق ادا کیا۔ اگر درخت کا پھل خراب ہو جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ درخت کی جڑوں پہ محنت کی جاتی ہے، زمین کو دیکھا جاتا ہے، شاخوں کو دیکھا جاتا ہے، خالی ایک پھل خراب ہو گیا، خالی اس اکیلے پھل کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جس درخت کا وہ پھل ہوتا ہے اس درخت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے، بگڑ جائے تو اس کا اپنا معاملہ ضرور ٹھیک دیکھنے والا ہے، لیکن اصل فکر ماں باپ کو کرنی ہوگی، ماں باپ کی کرنی ہوگی، ماں باپ کو بھی کرنی ہوگی اور نہ خود اپنی بھی کرنی ہوگی کہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں۔ اولاد کی تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اسکول جانے کے لائق ہو جائے، مدرسے جانے کے قابل، تب شروع کی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ سال بعد، بعض کہتے ہیں 40 دن بعد، بعض کہتے ہیں پیدائش کے وقت۔ اولاد کی تربیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت لڑکے کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، جس وقت آنے والی اولاد کے لیے ماں کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ شادی کس سے کرنی ہے، اور اس سلسلے میں شادی کس سے کرنی ہے۔ آج کل کے نوجوان کو کس سے شادی کرنی چاہیے، ماں باپ کو اپنی بہو کیسی لانی چاہیے، والدین کو اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنے لیے والدین کو اپنے بیٹے کے لیے دلہن اور اپنے لیے بہو کیسی لانی چاہیے، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی ارشاد فرمایا، تفصیلات بھی بتائیں، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے عملاً بھی دکھا دیا کہ کن لوگوں سے شادی کی۔ تو سب کچھ سامنے ہمارے۔ اب شادی کے حوالے سے ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، لڑکی تلاش کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت تو بہت مشہور ہے، ہم لوگوں نے بار بار سنی ہے۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ حسب، نسب، خاندان، اور خوبصورتی اور مال، اور چوتھی چیز ہے دین۔ فرمایا کہ تم دین کو اختیار کرنا۔ خاندان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن آج کل ہمارے زمانے میں وہ حسب نسب والے خاندان تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خاندان صرف وہ سمجھے جاتے ہیں جن کا ووٹ بینک زیادہ ہو، یا نوٹ زیادہ ہو، یا عہدے بڑے ہوں، چاہے ان کے اوپر سینکڑوں مقدمات کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں وہ خاندان، وہ والے خاندان تو اب رہے بھی نہیں، بہت تھوڑے رہ گئے۔ پہلے ہوتے تھے حسب نسب، ایک خاندانی وقار، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، لیکن اب اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب دیکھا جاتا ہے ان 2 چیزوں کو، مال کو اور خوبصورتی کو۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین، اس کو دیکھو، اس کو اب نہیں دیکھا جاتا، بہت کم، الا ماشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دین کو اختیار کرنا، وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین کی وجہ سے شادی کرنا، تمہیں کامیابی ملے گی۔ ظفر کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو عورت بچے کی تربیت کب شروع ہو رہی ہے؟ کہ جب ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی،
اس وقت دیکھنا ہے کہ ہم نے گھر میں عورت لانی ہے تو بچوں کی تربیت ماں نے کرنی ہے، تو ماں کیسی ہو؟ ماں دیندار ہو۔ ماں کیسی ہو؟ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی، انتہائی توجہ سے سن کر یاد رکھنے والی، سمجھنے والی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو گھورے کے سبزے سے بچ کے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو گھورے کے سبزے سے بچ کے رہنا۔ اب گھورے کا سبزہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، پھر اگلی بات میں پوری کرتا ہوں۔ سبزے جو گرینری ہے نا، کہیں بھی گھاس کو خوبصورتی آ جاتی ہے تو اس کو دیکھا یہ جائے گا کہ دو طریقے کی، ایک تو باقاعدہ باغ ہے، باقاعدہ گھاس آ گئی، اس کے اوپر سبزہ آ گیا، اس کے اوپر درخت لگ گئے، پودے لگ گئے، تو جب آپ اس کو اوپر سے ہٹائیں گے تو نیچے زمین ملے گی پاک اور صاف ستھری، اس پہ دوبارہ لگ جائے گا، وہ ایک سائیکل چلتا ہے جو بھی اس کا سلسلہ ہے۔ بعض کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں عام طور سے اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، اب تو جلا دیتے ہیں یہ لوگ، ورنہ کیا ہوتا تھا کہ بھئی فصل کٹی یا پھلوں کا باغ ہے، اس کی صفائی کر کے کچرا وچرا کہیں جمع کر دیتے تھے، اس کچرے میں کھاد بھی ہوتی تھی اور کئی چیزیں ہوتی تھیں، اس کچرے کے اوپر سے کبھی سبزہ آ جاتا تھا اور اس میں جناب جانور کے بڑے بڑے جو کوڑے، اگر بارش ہو اور وہ کچھ عرصہ پڑا رہے، مٹی پڑتی ہے، کچھ سبزہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو دیہاتوں میں کھلی جگہوں میں یہ پھر بھی ملتا ہے گھورے کا سبزہ۔ گھورے کا سبزہ کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر تو سبزہ گرین بڑا پیارا نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کے اندر جھانکیں گے تو بدبو، میل، گندگی، غلاظت ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی۔ تو دو طرح کے سبزے ہوئے، ایک روٹین کا سبزہ اور ایک پاک صاف زمین کے اوپر روٹین کا سبزہ، گرینری جو ہوتی ہے، اور ایک بھورے کا سبزہ جو کسی گند کے اوپر اتفاقاً آ گیا ہو۔ آ جاتا ہے، ایسی مثالیں بہت تلاش کرنے سے نظر آ جائیں گی آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی کریم اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھورے کا سبزہ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو بھورے کے سبزے سے بچ کے رہنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھورے کے سبزے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ایسی خوبصورت عورت جس کی جسمانی طور پر تو وہ خوبصورت ہو لیکن اندرونی طور پر وہ بے دین ہو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بھورے کا سبزہ کیا ہوا کہ ایسی عورت جو جسمانی طور پر بہت خوبصورت ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے، خد و خدال بہت اچھے ہیں، لیکن اندر سے اخلاق نہیں ہے، اندر سے کردار نہیں ہے، اندر سے دین نہیں ہے، اندر سے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے۔ فرمائے کہ بھورے کا سبزہ ہے جو گندگی کے اوپر گرینری آ گئی ہے۔ تو یہاں سے غور کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے مردوں کو کیا سکھایا۔ یعنی اگر بھورے کا سبزہ ہے تو باہر کی خوبصورتی، اندر گندگی ہے، یہ تمہیں پریشان کرے گی، تمہاری اولاد کو پریشان کرے گی، تمہاری آخرت کو خراب کرے گی۔ تربیت اولاد کے بہت فضائل ہیں۔ فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی، 3 لڑکیوں کی کفالت کی، بالغ یا صحیح تربیت کی، جنت ملے گی۔ یوں فرمایا کہ ایسے ہوں گے وہ اور میں، ایسے ہوں گے۔ اس میں لڑکیوں کا ہی خالی ذکر نہیں ہے، لڑکے بھی اس میں شامل ہیں۔ لڑکیوں کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا کہ اس زمانے میں عرب کے اندر لڑکوں کا پیدا ہونا، ان کی تربیت کرنا، ان سے محبت کرنا ایک عام تھا، پسندیدہ تھا۔ لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے خاص طور سے لڑکی بتائی، ورنہ لڑکا ہو یا لڑکی، ماں باپ نے صحیح تربیت کی تو اولاد کی صحیح تربیت پہ نبی علیہ السلام کا ساتھ ایسے ہے۔ اتنی بڑی نعمت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جس کو یہ بتائیں اور دکھائیں، اس کے لیے پھر سنت کے مطابق، حیا اور پاک دامنی کے مطابق تربیت ہوگی تو ہوگا۔ تربیت کرنے والی ماں کو اور تربیت کرنے والے والد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ماں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔
والد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ جب ماں کو یہ بنیادی علم ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تب ہی اگلی بات ہوگی۔ جب یہی بنیادی چیز صحیح نہیں پتا تو آگے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو ایک بہت اہم اصول والدین کے لیے، بالخصوص ماں کے لیے، کہ انہیں پتا ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلی بات۔ اب اگلی بات، کیسے پتہ چلے؟ بھئی ذمہ داریوں کا تعین کیسے کیا جائے، کیسے پتہ لگے؟ اس کے لیے علماء کرام کی کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سا مواد علماء نے لکھا ہوا ہے، اس کو لینا ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی بھی کتابیں ہیں، اور بھی ہمارے حضرات کی کتابیں ہیں۔ تو تربیت اولاد کے لیے جو علم اللہ نے دیا، اللہ کے محبوب نے دیا، صحابہ کے واقعات، ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور دینی بنانے کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایسے ساتھ چاہیے جنت میں ماں کو، باپ کو، تو پھر گھر کا ماحول ریاست مدینہ والا بنانا ہوگا ماں باپ۔ نبی علیہ السلام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اوپر، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یا اگر ماں باپ یہودی، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں تو وہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے ان کے سارے اعمال ہندوؤں والے، یہودیوں والے، عیسائیوں والے، مشرکوں والے، غیروں والے، تو بچے ویسے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب بچہ انعام کے طور پر دیتے ہیں، امانت کے طور پر عطا فرماتے ہیں، تو وہ بالکل پاکیزہ فطرت پہ ہوتا ہے۔ آگے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا تو بات بنے گی۔ اب ماں کی ذمہ داری ہے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، یہ کہہ دینے سے بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر کی مجھے سپورٹ نہیں مل رہی، میرے ساس سسر کی سپورٹ نہیں مل رہی۔ بھئی میں چاہتی، ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پاکیزہ ماحول میں رہیں، لیکن میرا جیٹھ یا میرا دیور بھی ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ بے دین ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ ہے، ایک یا 2 بہو دیندار ہے، ایک آدھ بہو بے دین ہے۔ اب پھر کام خراب ہو گیا۔ تو صرف ماں کی اکیلی ذمہ داری نہیں، یہ پورے گھر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کا جنت میں ایسے ساتھ چاہیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ ایک اور بہت اہم ذمہ داری ماں کی یا والدین کی، آج ہمارے حضرات نے ٹاپک لکھا ہے ماں۔ اصل میں صرف ماں سے کام نہیں بنتا۔ ہاں اگر یتیم ہے، باپ ہے ہی نہیں، تو پھر تو ماں کی بات ہے، لیکن اگر جو ماں باپ زندہ ہیں تو باپ کے بغیر کام نہیں بنتا۔ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھنے بھیج رہے ہیں، اس کا ماحول، ان کا تعلق کن سے ہے، ان کی دینی سطح کیا ہے، ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، دیندار ماحول ہے کہ نہیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو تو لازمی دیندار بنانا، اور جہاں بچے جا رہے اس کے ماحول کو، اس جگہ کے ماحول کو دیکھنا۔ اگر وہاں میوزک ہے، وہاں ڈانس ہے، وہاں بے پردگی ہے، تو گھر کا پاکیزہ ماحول بھی بچوں کو زیادہ دیر بچا نہیں سکے گا، وہ چیزوں کی کشش کو کھینچ کے لے جائے گی۔ اب اسی کے اندر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں بھیجیں، تو جو اسلامک اسکولز ہیں، ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور کتنے عیسائیوں کے اسکول ہیں، مشنری اور ادھر ادھر کے اسکول ہیں، وہ جناب تنخواہ اور فیس بہت تھوڑی لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم افورڈ کر، 4 گھر میں بچے ہیں، تنخواہ والد کی ان کے 30-40 ہزار ہے، کیا کریں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا۔ اس میں پھر اہل خیر کو آگے بڑھ کے معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا درد ہر ایک کے دل میں ہو تو یہ بات پوری ہوگی۔ تاہم ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو تو ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو خیر کی باتیں سکھاؤ اور بتاؤ،
اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو خیر کی باتیں نہیں بتاتے۔ ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے بچے یورپ کی اور ہندوؤں کی ثقافت اور تہذیب کو اسلام کی ثقافت اور تہذیب سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا یہ ماں قیامت کے دن اپنی مغفرت کروا پائے گی؟ کیا یہ باپ بچ جائے گا کہ جس کی اولاد ہندوؤں کی تہذیب کو زیادہ جانتی ہو اور اسلام کی تہذیب کو کم جانتی ہو؟ تو ماں کی ذمہ داری، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری کہ صحیح اسلامی تہذیب ان کو بتانا۔ وہ کیسے بتائیں گے؟ عمل کر کے، سب سے پہلے کہ والدین خود مکمل صحیح عمل کرنے والے ہوں، پھر بات آگے بنے گی۔ ایک اور بات، آج ہمارے بچوں کو آئنسٹائن کا اور دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کا علم ہے، ان کی زندگی کو جانتے ہیں، ان کی بایوگرافی کا پتہ ہے۔ کیا آج ہمارے بچے کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے؟ کیا آج ہمارے بچے کو سلطان محمود غزنوی کا پتہ ہے؟ کیا ہمارے بچے کو ٹیپو سلطان کا پتہ ہے؟ کیا ہمارے بچے کو محمود غزنوی کا پتہ ہے؟ کیا ہمارے بچے کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے؟ کیا ہمارے بچے کو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے؟ ہم کن کا تعارف اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو دنیا کے غیر مسلم بڑے بڑے نامور لوگوں کا تعارف ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے بڑے بڑے نامور لوگوں کا تعارف نہیں۔ تو والدین کی، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا اتنا عروج رہا، اتنی بڑی بڑی شخصیات، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ والدین کی ایک ہی ذمہ داری اور بہت بڑی ہے، ماں کے بعد بچہ زیادہ رہتا ہے، باپ سارا دن گھر سے باہر، ماں گھر کے اندر، تو والدین کی بالخصوص ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود ان کاموں سے بچیں جن کا اثر ان کے بچوں پہ برا پڑتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، چند دن پہلے بھی ایک جگہ جانا ہوا، تو باپ یا ماں یہ تو چاہتا ہے کہ میرے بچے نمازی بن جائے، خود نہیں نماز پڑھتا، بچوں کو آرڈر کرتا ہے بچوں جاؤ نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو جاؤ، خود نہیں پڑھنی۔ تو ہر وہ کام جس کا بچے کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے، ماں اور باپ دونوں اس سے بچیں، پھر بات بنے گی۔ اور اس کے بعد بچوں کو کہیں بھی، پہلے خود بچیں اور پھر کہیں، پھر ماحول بنے گا۔ ماں باپ کی، بالخصوص ماں کی، دونوں کی، والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی ان کاموں کے کرنے سے روکیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ کے رسول نے روکا، اللہ تعالیٰ نے روکا۔ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ عادت ڈالیں کہ بچہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ نے منع کیا، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا، ہمیں ادھر نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اللہ ناراض ہو جائے۔ بچوں کی ذہن سازی چھوٹی عمر سے ہی ہو، یہ ماں باپ کریں، دادا دادی کریں، گھر کے لوگ کریں کہ بیٹا یہ کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا کرنے کو، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیے، ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا۔ ہم بچوں کے اندر یہ پوائنٹ دیں، ان کے اندر یہ بات پوری طرح ڈال دیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیوں نہیں کرنے، ہمارے اللہ کو پسند نہیں، ہمارے نبی کو پسند نہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اس کے اندر پیدا ہوگی بچے کے اندر، اور خود بھی ان کاموں سے بچیں۔ اور اسی طرح بچوں کے اندر یہ بات بھی ڈالیں کہ اگر ہم نے وہ کام کیے جن سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے محبوب نے منع کیا، تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو یہ کانسیپٹ دے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کی ناراضگی کا، کہ دیکھو ہم یہ کام کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے، یہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے اندر یہ گھٹی میں پڑے، مجھے کچھ بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، کچھ بھی ہو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنا۔ جب بچپن میں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا مکتب ہے، پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود سے جب بچے کو یہ ملے گا بیٹا مجھے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، ماں اس کے لیے فکر تو کرے، غور کرے، سوچے، تو بچے کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ہاں یہ بات میں نے کی اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ میں نے کیا اللہ راضی ہو جائیں گے، وہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ کو راضی کروں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچوں۔
ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی مہربان علی شاہ بڑوتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کی صحیح تربیت کر دینا اس کو کروڑوں روپے دینے سے افضل ہے، بہتر۔ بچے کی صحیح تربیت کر دینا بچوں کو کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے دینے سے افضل ہے، بچے کی صحیح تربیت کر دینا۔ تو بچے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات، مائیں بچوں کو نا رات کو ڈراتی ہیں، بہو آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، جن آ جائے گا، فلاں آ جائے گا۔ مخلوق سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو جس ماں نے مخلوق سے ڈرایا یہ بچہ بزدل ہو جائے، اس کے اندر مخلوق کا خوف آ جائے گا۔ مخلوق سے نہیں ڈرانا چاہیے، یہ بہت بری حرکت ہے، بہت غلط عادت ہے، بہت ساری مائیں کرتی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مخلوق کا خوف نہیں دلانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین ایک غلطی بہت کرتے ہیں، مائیں بھی یہ غلطی بہت کرتی ہیں، اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ کون سی غلطی؟ میرے بچے نے کوئی غلطی کر لی، کسی سے لڑ کے آ گیا، کسی کا کچھ گرا دیا، کچھ کر لیا، بچے آپس میں بہت کچھ کرتے۔ اب کوئی دوسرا آ گیا، جٹھانی آ گئی، دیرانی آ گئی، پڑوسن آ گئی، کوئی اور آ گیا، تمہارے بچے نے یہ کیا۔ ہم اپنے بچے کی جب غلط سائڈ لیتے ہیں اور معاملے کو ٹال دیتے، بچہ ہے نا، بچہ ہے نا، چھوڑو چھوڑو، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، تو بچے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری غلط بات کی بھی تائید میری ماں نے تو کر دی نا، ایک دفعہ دوبارہ بھی کر دے گی، پھر بھی کر دے گی۔ تو بچے کی غلط بات کی تائید کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ بچہ ہی غلط ہو، لیکن اگر میں تو صورت میں بات کروں جب بچہ غلطی کر چکا ہے، اب ہمارے پاس کوئی شکایت، کوئی دیرانی جٹھانی، کوئی اور بہو، کوئی اور لے کر آیا، اب جناب جو ہمارے پاس شکایت آئی تو ہم نے بچے کی سائڈ لی، کیونکہ ہم اس کے سامنے نیچے نہیں ہونا چاہتے۔ یہ کیوں مجھے کہہ رہی ہے، میرا بچہ میں دیکھوں گا، تم کون ہوتی؟ اس قسم کی چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے بچپن میں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، بتا دوں اچھی بات نہیں ہے، ضروری ہے؟ اچھا آپ کو کیسے پتا لگا ضروری؟ اچھا میرے بچپن کھل کے آ جائے گا، پول کھل جائیں گے میرے۔ میں نے کبھی کبھی جامعہ شفیہ مدرسے سے گھر سے جاتا مدرسے تو کہیں اور چلے جاتا، تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، ابو کے بڑے اچھے دوست، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جب میں نظر آتا فوراً جا کے ابا کو بتاتا کہ آج جناب جو نا مدرسے نہیں پہنچے، آج یہ ادھر اردو بازار میں گھوم رہے تھے، آج یہ فلانی جگہ گھوم رہے تھے۔ تو کئی دفعہ انہوں نے جب دیکھا، میں نے کہا مدرسے ہی چلے جاؤ یار، یہ تو بعد میں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، کسی کے بچے کو ہم برائی میں دیکھیں، غلطی میں دیکھیں تو نہیں بتاتے، اور اگر بتا دیں تو اگلا بندہ اس کو برا محسوس کرتا ہے کہ میرے بچے کو کیوں کہہ دیا۔ جب آپ نے اپنے بچے کی ناجائز فیور کر دی تو بچے کے کردار کو اور اخلاق کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا کردار آپ نے خود ادا کیا۔ بچے سے محبت کرنی ہے، سچی محبت اور صحیح ہمدردی، تو اس کی غلط بات کو غلط بتایا جائے مناسب طریقے سے، اس کی غلط بات پہ اس کو کور نہیں دینا، اس کے اوپر پردے نہیں ڈالنے، اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ ابھی میں نے بات کی تھی نا، بچوں کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق دینا۔ بچوں کو ایک بات اور سکھائیں، میرا بیٹا میری بیٹی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، بچپن سے ہی ان کو عادت ڈال۔ نبی علیہ السلام کے ایک بھتیجے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بچپن میں نبی علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت دی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی پیاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، اے بچے، اے غلام، اے لڑکے، اے بچے، خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو اس سے سوال کرے گا، جب تو سوال کرے، دوبارہ سن لیجیے، اے بچے خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، اور جب مدد چاہنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ لینا۔ اور اگلی بات کہ چھوٹے بچے کا ایمان اور یقین بن رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، فرمایا میرا بیٹا یہ بات جان لو، اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہیں پہنچانا چاہتا تو سب تمہیں نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ ہو نقصان نہ ہو، یہ ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چھوٹے بچے کا ایمان بنایا جا رہا ہے، یقین بنایا جا رہا ہے، اس کی ایج کے حساب سے دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، کہ بچے کا یقین بنا دیا کہ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہیں مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، تمہیں مدد مانگنی ہو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اور دیکھو جب تم اللہ کو یاد کرو گے تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یقین بنانا۔ جب ماں باپ گھر میں اس طریقے سے بچے کا یقین بنائیں گے تو یقیناً ان کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے۔ توحید کی بنیاد، ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر توحید کی بنیاد شروع سے ڈال دے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہ بچے کو بچپن سے بتانے کی ضرورت ہے۔ جب بچپن سے یقین ڈالا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر یہ اس قسم کے معاشرے میں ایتھیزم اور بہت ساری چیزیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ متاثر نہیں کر سکیں گی۔ ہو سکتا ہے بچہ عمل میں کمزور ہو جائے لیکن یقین رہے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ پھر اور کچھ عادات ہیں، مثال کے طور پر بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی جب آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے تو اس کو واپس بھی دیں۔ بھئی آپ نے پڑوسن سے کوئی چیز منگوائی، بہن سے، جٹھانی سے کوئی چیز منگوائی، استعمال کر کے بچے کو کہا بھئی واپس دے آؤ۔ تو جب ہم اپنے معاملات صاف ستھرے رکھیں گے تو بچوں کو بھی معاملات کوئی چیز لی ہے تھوڑی دیر کے لیے نا بہن سے بھائی سے اس کے واپس بھی دو۔ کتنی دفعہ ایسا دن بھر میں ہوتا ہے کہ چیزیں لینی دینی پڑتی ہیں ساتھ رہتے ہوئے، بھئی چیز لے لی، استعمال کر لی، صحیح طریقے سے استعمال کرنی ہے، حق خیر اس کا خیال رکھنا ہے اور بحفاظت واپس پہنچانی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی پوری نظر رکھنی پڑے گی، پھر جا کے یہ معاملہ ہوگا۔ ماں کی ایک اور ذمہ داری، ایک بہت اچھی عادت ہے ماں باپ کی، بالخصوص ماں کی، کہ اپنے بچے کو یہ بتا دے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی سال میں، نہ کسی صدی میں۔ نحوست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ نحوست جو ہے فی ایام نحوست قرآن کے اندر آتا نا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اعمال کی وجہ سے تھی۔ تو بچوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نحوست جو ہے وہ اعمال کے، برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، دن رات میں اور چیزوں میں اور اوقات میں نحوست نہیں ہوتی۔ بنیاد سے عقیدے ٹھیک ہوں گے تو بڑے ہو کے پھر ان کو کوئی تنگیاں نہیں آئیں گی، پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کی ذمہ داری، بالخصوص ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بچوں کو ان چیزوں کا ادب سکھائے جن کا ادب کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ مثال کے طور پر قبلہ۔ مجھے چند سال پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں کسی گھر میں گئے اور نماز پڑھنی تھی، تو دو بچے تھے، ایک کوئی 12-13 سال کا، ایک کوئی 10 سال کا، اچھے بڑے بچے ہوتے ہیں یہ۔ تو ان سے پوچھ لیا کہ بیٹا قبلہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرف ہے، ادھر الماری تھی اس سائڈ پہ، انہوں نے کہا اس طرف قبلہ ہے۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں جو گھر والا تھا اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا تم تو غلط طرف نماز پڑھ رہے، قبلہ ادھر تو نہیں ہے، قبلہ تو ادھر ہے۔ جی میں نے تو آپ کے بچوں سے پوچھا ہے، ایک کوئی 10 سال کا، ایک کوئی 12-14 سال کا، تو کچھ بچے وہ دودھ پیتے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ادھر ہے، تو پھر میں نے پڑھ لی۔ اب اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ نے کیسے بتایا کہ قبلہ ادھر ہے؟ کہا ابا قرآن مجید اس الماری میں رکھا ہوا ہے نا، تو قرآن مجید کو قبلے کی طرف ہی رکھتے ہوں گے آپ، ادھر ہی قبلہ ہوگا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک تکا لگا دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اولاد کو جو 10 سال کی، 13-12-14 سال کی ہو گئی، اس کو قبلے کا رخ ہی نہیں پتا۔ ویسے اس کی ایک اور آسانی اب آ گئی ہے، ایک اور آسانی اس کی آ گئی ہے۔
تو کیا ہوا، ایک صاحب کسی جگہ پہ گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ قبلہ کدھر ہے؟ کہا اچھا ابھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے موبائل سے ایپ کھولی اور یوں ٹک ٹک کیا، ان کے قبلہ ادھر ہے۔ بالغ بچہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس سے کسی نے پوچھا بھائی قبلہ کدھر ہے، اس نے موبائل کھولا، ایسے آن کیا اور اپلیکیشن وہ جو قبلہ ادھر۔ کتنی آسانی ہو گئی، اب یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ قرآن مجید کدھر ہے یا اور کیا چیز، موبائل ایپ سے پتہ لگ گیا۔ یہ بالغ بچوں کی باتیں ہیں۔ تو آج کے زمانے میں تو بچوں کو بہت ساری جگہ یہی نہیں پتا، جب ماں باپ نماز نہ پڑھیں نہ پڑھوائیں تو یہ تو سب کچھ ہوگا۔ بلکہ ایک اور ممتحن جو تھے، ایگزامینر، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ بچے سے کوئی اسکول میں سوال یہ پوچھا گیا اسلامیات کے پیپر میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور وفات کہاں ہوئی، شہر کا نام بتائیں، پیدائش کہاں ہوئی اور وفات کہاں ہوئی۔ تو بچے نے جواب یہ لکھا، یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے نے جواب یہ لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بچے نے جواب یہ لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشنگٹن میں پیدا ہوئے، نیو یارک میں انتقال ہوا۔ انا للہ۔ یہ باقاعدہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، میں نے امریکہ اسرائیل کی بات نہیں کی، ہندوستان کی نہیں کی، پاکستان کی بات۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا اچھا حضور کا پوچھا ہے، کہ واقعی بڑی ہستی ہوں گے، ہاں کبھی کبھی سنا بھی ہے نام، اب بڑے لوگ تو امریکہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں، امریکہ میں ہی مرتے، مکے مدینے میں کون پیدا ہو رہا ہے، کہاں مرے گا۔ اس بچے نے تو اپنے اس حساب سے جس ماحول کا وہ بچہ ہوگا اس نے لکھ دیا۔ تو ہم تو ادھر جا رہے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان کا ادب بھی سکھانا۔ اب قبلے کا ادب، قبلہ رخ کا ادب، اس کو بھی ذرا غور کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی جانب اپنا پاؤں نہ پھیلایا کرو، اور اگلی بات بتائی، جو شخص قبلے کی طرف تھوک دے، جس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کے ماتھے پہ لگا ہوا آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو اتنا قبلے کا ادب سکھا رہے ہیں امت کو کہ قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں، اور ہم تو پیشاب پخانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص اسلام آباد میں میرا سفر بہت رہتا ہے مختلف جگہوں میں الحمدللہ، تو 14 تاریخ کو پھر میں 13 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اسلام آباد کے اندر تو بہت زیادہ میں نے دیکھا، بلکہ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ کے اندر جو ہوٹلز ہیں بہت زیادہ، وہاں کا کموڈ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ اسلام آباد میں بھی یہ بہت ساری جگہ میں مجھے محسوس ہوا، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ تکلیف محسوس۔ اب کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ سارے نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود بھی قبلے کا احترام کریں، بچوں کو بھی یہ ادب سکھائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو جب وہ بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام سکھاؤ، لفظ اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس بچے کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس کا پہلا کلمہ زبان سے ادا ہوا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخری بھی، یہ تو جنت میں گیا۔ تو آخری تو ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پہلا تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم جو بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں سکھاتے ہیں تو کلمہ پہلے سکھائیں، اور یہ کلمہ اتنا آسان ہے زبان سے ادا ہونا کہ اردو کے، انگلش کے یا کسی بھی زبان کے باقی الفاظ وہ بہت مشکل ہیں۔ لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ بہت آسان ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ یہ بڑھاپے میں، کمزوری میں، موت کے وقت بھی آسانی سے نکل جاتا ہے جب دوسرے الفاظ نہیں نکل پا رہے ہوتے۔ اب یہ کیسے سکھائے؟ اب یہ ذمہ داری ہے ماں کی، باپ کی، کہ بھی بچے کو پہلا کلمہ یعنی کہ جب بچہ بالکل اسٹارٹنگ میں بولنا شروع کرے تو پہلے لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ تو کیسے سکھائیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ، اور جن میں ماں بار بار کلمہ پڑھتی رہے، اونچی آواز سے پڑھتی رہے، خود بخود اس کو یاد ہو جائے گا۔ یہ جو کان ہے نا،
اور یہ دل، کان کے اندر سے جو چیز جاتی ہے نا سیدھا دل میں اترتی ہے. جیسے وہ ہوتی ہے نا کپی، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیف جو ہوتی ہے، اوپر سے بڑی کھلی ہوتی ہے، نیچے سے وہ بالکل اس کی نوزل نکلی بھی ہوتی ہے، وہ آپ کسی بھی چیز میں ڈال دیں اور اوپر سے ڈالتے جائیں تو وہ سیدھا پہنچتا ہے. تو بالکل اس کیف کے مانند ہے یہ کان. کان میں جو کچھ جاتا ہے سیدھا دل کے اندر پہنچتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کان کے اندر جو جائے گا دل پہ پہنچے. تو بچہ لفظ اللہ کیسے سیکھے، لفظ لا الہ الا اللہ کلمہ کیسے سیکھے؟ ماں باپ کثرت سے پڑھیں، ارد گرد کے لوگ کثرت سے پڑھیں، خود بخود سیکھ جائے گا. ایک اور حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کا عادی بناؤ. 3 عادات کو دو، اپنے بچوں کو 3 جو ہے نا باتوں کا عادی بناؤ. سب سے پہلی بات کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عادی بناؤ. بچہ 5-7 سال کا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتوں کا عادی بناؤ، پختہ پکا. پہلی بات کیا بتائی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے اندر ڈال دو. اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے، کیسے ڈالے گی؟ طریقہ بتائیں، آپ میں سے کوئی طریقہ بتائے گا؟ بازار سے خرید کے کھانے میں سریلیک میں ملا کے دے دیں، کیا کریں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے، زبردست. ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی تھے، مشہور صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے، جہاد کے واقعات، غزوات کے واقعات، آپ کی بہادری کے واقعات، آپ کی ایثار کے. ہم سارا وقت سارا دن جب باتیں کرتے تو نبی علیہ السلام کی باتیں اتنی ہوتی تھی، اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا بٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سناتے. محبت پیدا ہو جاتی تھی. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ، اتباع سنت خود بھی کریں اور بچے کو بھی بتائیں کہ ایک ایک سنت کا کیا کیا فائدہ ہے. تو بہرحال کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت 3 باتوں میں کرو. پہلی بات کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دو. جب بچپن میں نبی علیہ السلام خاتم النبیین کی محبت صحیح طریقے سے ماں نے بھر دی، باپ نے بھر دی، اب تو ختم نبوت کا بیج تو پہلے ہی اندر آ گیا بچے. اب کوئی اس کو جھوٹا نبی یا کوئی اور غلط حرکت نہیں کہ اس کے ساتھ کر سکتا. بچپن میں یہ کام ڈال دیا کہ ختم نبوت کی محنت سمجھ لیجئے اس کو. نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کی اس محنت کو چھوٹے بچے کے اندر پیوست کرنے کا حکم دے دیا. ڈال دو ان کے اندر. اپنے بچے کی محبت کیسے کرو؟ گویا کہ اس پوائنٹ کو یوں سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی محبت ختم نبوت کا شروع دن سے ہی عادی بنا دو، اندر کوٹ کوٹ کے بھر دو. وہ کیسے بنیں گے؟ واقعات سنا کے، نبی علیہ السلام کے بارے میں پوری جو ہے نا وہ تفصیلات سمجھا کے بچوں اس کی عمر کے مطابق، اس کے آہستہ آہستہ اس کو اپنا کم بتاؤ، نبی کا دادا بتاؤ. پہلی بات. دوسری بات اس حدیث میں کیا فرمائی؟ یہ بھی ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری. فرمایا ہے کہ اہل بیت کی محبت بچوں کے اندر پیدا کرو. اہل بیت کی محبت بچوں میں پیدا کرو. وہ کیسے پیدا کریں؟ اس کے پیدا کرنے کے بھی یہی طریقے ہیں کہ اہل بیت کے واقعات. اب اہل بیت کون ہیں؟ تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، حضرت حسن حسین فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت کی مکمل تفصیل ہمارے پاس ہو. ہم اہل بیت کا تعارف، ان کے واقعات، ان کی اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تمام صحابہ، یہ ان سب کا آپس میں تعلق، یہ ہم بیان کریں. رحماء بینہم،
تو اپنے نبی کی محبت اور نبی کے یاروں کی، پیاروں کی، گھر والوں کی محبت یہ پیدا کریں. صحابہ کرام کے واقعات ان کو سنائیں. تیسری بات فرمائی قرآن مجید سے ان کا تعلق بناؤ، قرآن مجید کی قرأت کا، تلاوت کا ان کو عادی بناؤ. اب یہ کیسے ہوگا جی؟ بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی کیسے بنایا جا سکتا؟ خود قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم خود قرآن مجید کی ہم عادی بنے، تلاوت کے عادی بنے، تو خود بخود جو ہے وہ کام بنتا چلا جائے گا. اب قرآن مجید کی عادت کیسے بنائی جائے، یہ کیسے طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے بارے میں چند باتیں سن لیجیے. میری اپنی والدہ رمضان مبارک میں 15 قرآن مجید، 14 قرآن مجید یا کبھی 16 قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیا کرتی. 2003 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. تو رمضان کے اندر 15 قرآن مجید ایک عورت کے لیے پڑھنا، جبکہ سحری بھی گھر کی اور افطاری بھی گھر کی. بازار کی سحری افطاری ہمارے گھر نہیں آتی تھی اور مہمانداری بھی ساتھ. اب جو ان کو قرآن پڑھتے بھی دیکھے گا بچہ تو اس کے اندر قرآن کا تعلق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دبئی ایک ہمارے میزبان ہیں، وہاں جاتا ہوں تو کبھی تو ان کے گھر میں ایک عجیب عادت، ماشاءاللہ گھر کے 7-8 لوگ ہیں، انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی. آج کی بات کروں بالکل لائیو، میری والدہ کے انتقال کو تو پھر 2003 اور 22 سال ہونے والے ہیں، تو یہ تو بھی میں بالکل لائیو آپ کو بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ 7-8 لوگ گھر کے مل کے روزانہ قرآن مجید مکمل کریں. بھائی 30 سپارے ہیں پڑھنے والے، 7 یا 8 ہوں تو ایک آدمی کے حصے میں 3 یا 4 ہی آئیں گے نا. کہتے ہیں اگر روز نہ ہو سکے تو ہم 2 دن میں ایک کر لیتے ہیں. تو 8 آدمیوں نے 2 دن میں 30 سپارے پڑھنے ہو تو 1.5-2 سپارے کی ایوریج آ گئی. چلو ہم 3 دن میں کر لیں. ہم ہر ہفتے گھر میں قرآن مجید مکمل کرنے کا کوئی سلسلہ بنائیں، کچھ تو بنے. اب ہر گھر میں 2-4-8 آدمی تو ہیں، ایک تقسیم کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، فکر کی جائے تو ہو سکتا ہے. وہی دبئی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان کلمے کے نام پہ ملک بنا تو یہاں نہیں کر سکتے. میری والدہ نے بتایا کہ میرے نانا جو تھے تو وہ بھی حافظ قرآن تھے، تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ بچوں کی کوئی فرمائش ہوتی، میرے نانا کی ترتیب یہ تھی کہ بچوں کی کوئی بھی فرمائش ہوتی، بچے کہتے ہیں آج فلانی جگہ جانا ہے یا آج یہ کھانا ہے یا یہ، کوئی بچوں کی بس ٹھیک ہے کرتے ہیں. ہم سب پہلے بیٹھ کے 1 قرآن مجید یا 2 قرآن مجید یا 3 قرآن مجید پڑھیں گے. جتنی بڑی فرمائش ہوتی ہے اتنی تلاوت کا وہ بتا دیتے ہیں. چلو بھائی، اب جناب گھر کے 11 بندے بیٹھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، وہ جناب 1 گھنٹے میں قرآن مجید پورا ہو جاتا. جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، رواں ہو، اور 11 بندے بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو کتنی دیر لگنی ہے؟ 20 منٹ میں 1 سپارہ لگائیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے، قرآن ہو گیا. چلو بھائی عصر سے مغرب میں 1 قرآن پورا ہو گیا. یہ جو نانا کی تربیت تھی نا، بچپن سے قرآن مجید کا شوق، تو میری والدہ نے پھر شادی کے بعد بھی بچے 4 ہو گئے، گھرداری ساری سحری افطاری بنانے کے ساتھ بھی 15 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے. یہ اوپر سے آئی نا، نانا نانی سے آئی. اچھا، والدہ کی ایک عادت تھی قرآن مجید بچوں کو پڑھانا. بچے پڑھنے آتے تھے تو والدہ حافظہ نہیں تھی. اچھا ایک پوائنٹ اور، حافظ قرآن کے لیے 15 قرآن مجید 1 مہینے میں پڑھنا نسبتاً آسان ہے بغیر حافظ کے. تو حافظہ نہیں تھی، لیکن روانگی اور قرآن مجید سے مناسبت اتنی مضبوط ان کی تھی ماشاءاللہ کہ جب بچے ان کے بعد قرآن پڑھنے آتے تھے، وہ ناظرہ پڑھتے تھے، بچے امی سنتی تھیں، تو کبھی توجہ ادھر ادھر ہے نا، الفاظ پہ امی کی نہیں ہے. بچے نے پڑھا اور غلط پڑھا تو امی ایک دم اس کو روک دیں گے، ٹھہر جاؤ غلط پڑھا تم نے. اب بغیر دیکھے بتا نہیں سکتی تھی کہ غلطی کیا کی، کیونکہ حافظہ نہیں تھی. لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے مناسبت اتنی شدید ہو گئی تھی، اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کوئی ناظرہ پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جاتی تھی کہ نہیں یہ اس میں کچھ مسئلہ ہو گیا. اتنا تعلق بن گیا. تو یہ تعلق اوپر سے آیا تھا. تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ جب ماں باپ خود پڑھیں گے.
اب ماں باپ خود تو نہ پڑھیں اور بچے کو کہیں تم پڑھو تو پھر یہ کام تو نہیں بنتا۔ یاد رکھیے، نیک اولاد جس طرح دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے، اسی طرح والدین کے جانے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ اولاد والدین کے لیے نیک نامی کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا تو ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ بڑھاپے میں کام آئے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ بڑھاپے میں کام آئے؟ جی، اس کو پورا کر لیجئے، یہ ادھورا ہے۔ اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ ہمارے بڑھاپے میں بھی کام آئے، جب ہم بڑھاپے سے نکل کے قبر میں جائیں گے تو ہمیں وہاں بھی کام آئے، اور قبر سے اٹھ کے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہماری اولاد وہاں بھی کام آئے۔ صرف بڑھاپے کی نیت تو کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، تو بہت چھوٹی نیت ہے، بہت چھوٹی نیت۔ اولاد کی تربیت کیسے کرو کہ بڑھاپے میں کام آئے؟ ادھورا کام، پورے کا پورا کام کیا ہے؟ اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ ہمارے بڑھاپے میں بھی کام آئے، جب ہم قبر میں ہوں وہاں بھی کام آئے، قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ، اب قبر میں کام آئے اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے ابن ماجہ کی۔ اولاد قبر میں کام آئے، انسان مرد قبر میں ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا، خدا قبر کی زندگی ہے، جو بھی اللہ جانتا ہے اس کو، وہاں اس کے جنت کے درجات بڑھے ہوں گے۔ قبر میں انسان ہے، ماں ہے، باپ ہے، قبر میں درجات بڑھ رہے ہیں، فائدے آ رہے ہیں، انعامات آ رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کدھر سے آ گیا، یہ کیسے مل گیا مجھے؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ تیرے لیے صدقہ جاریہ کیا۔ یہ قبر میں بھی ہو سکتا ہے یہ عمل، یہ اور قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی نیکی ہے، یہ تو میں نے کی نہیں، اتنا مجھے مل رہا ہے، یا اللہ یہ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ بتائیں گے تیرے یہ اولاد کا کام ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اصال ثواب کیا، مسجد بنایا، یہ کیا، وہ کیا، یہ سب وہ کچھ ہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک انتہائی اہم ترین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہر ماں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر باپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر سمجھ کے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، اولاد کا اکرام کرو، اچھی تربیت کے ذریعے ان کو ادب سکھاؤ۔ اولاد کا اکرام کرنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مہمان آئے گے اکرام کرو، مہمان نوازی کرو، اکرام مسلم بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اولاد کا اکرام کیا ہے؟ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے۔ اولاد کے ایک اکرموا اولادکم، اکرام اولاد میں 4-5 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، اولاد کا اکرام یہ ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت، عطیہ اور امانت سمجھا جائے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت، عطیہ اور امانت سمجھ کر اس کا اکرام کیا جائے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے، یہ اس کا اکرام ہے۔ دوسرا اکرام کہ ان کو سنت اور شریعت کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اولاد کا دوسرا اکرام کیا ہے کہ دین کی صحیح تعلیم دی جائے۔ اولاد کا چوتھا اکرام کیا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ تعلیم اپنی جگہ ہے، تربیت اپنی جگہ الگ ایک مستقل چیز ہے، بلکہ کئی جگہ تربیت زیادہ مفید ہوتی ہے تعلیم سے، بہت ساری جگہوں پہ۔ تو اکرام اولاد میں کیا آ گیا؟ ان کی تربیت کی جائے۔ اکرام اولاد میں ایک اور چیز پہ آ گئی، وہ کیا ہے؟ اگلی چیز، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے۔ جس آدمی کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے حلال اور پاکیزہ سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔
اور پانچویں بات اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، اس کے اندر یہ ہے کہ اولاد کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔ کئی مائیں اولاد کو بوجھ اور مصیبت سمجھتی ہیں۔ یہ جو اسقاط حمل ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اولاد بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں، اگر اولاد ہو اور صحیح تربیت ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے کہ انسان مر بھی گیا تو قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کو، نہیں اتوار کو تو بیان نہیں ہے۔ ابھی فی الحال کافی باتیں ہو گئی۔ ہاں ایک واقعہ میں نے اپنا سنایا تھا آپ کو، شاید ایک رانا امداد صاحب کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں رانا امداد حسین صاحب، لی گرینڈ شیلے لی گرینڈ مارکی کے مالک ہیں، بہت اچھے، بہت معاملے میں بڑے اچھے، بہت دل خوش ہوتا ہے ان سے بات چیت کر کے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے معاملات کی صفائی اور معاملات کی گواہی دینا میرے لیے آسان ہے۔ ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں زندگی میں جن کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ معاملات کے اندر بہترین ہیں، گنے چنے لوگ ہیں۔ اکثر لوگ معاملات میں خراب ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اب وہ کہتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، دو واقعات انہوں نے سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کون سا گاؤں تھا، کہاں تھے، پیچھے کس گاؤں کے ہیں، تو گھر میں نہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، سبھی کچھ لا رہے تھے، اور کوئی خاندان جمع تھا، اور کوئی اس طرح سے کوئی موقع تھا، اچھے خاصے لوگ تھے، تو کوئی کچھ لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ ہر آدمی کچھ لا رہا ہے، تو میں بھی جب باہر گیا تو ایک سبزی والے کے پاس سے کوئی سبزی پڑی، تو میں نے 2 ٹماٹر پکڑے اور جا کے اٹھائے، اور جا کے میں نے کہ یہ میری طرف سے 2 ٹماٹر لے لیں، وہ رکھ لیے۔ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی والدہ نے یا کسی بڑے نے دیکھا کہ 2 ٹماٹر امداد لے کر آیا ہے، تو کدھر سے لے کر آیا؟ رکھنے والے نے تو رکھ لیے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی، پنجابی میں ساری بات انہوں نے بتائی کہ پوچھ کدھروں لے کے آئی ہے، کہ کہاں سے لے کر؟ میں ڈر گیا، میں نے بتا دیا کہ جی اس طرح سے میں گیا تھا اور وہاں سے چھپ کے میں 2 پیس اٹھا کے لے آیا۔ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی باقاعدہ میرے ساتھ گئی، جہاں وہ رکھے تھے دونوں کو اٹھایا، مجھے ساتھ لیا، اور وہاں سے وہ ساتھ گئیں، اس دکان پہ جا کے مجھ سے کہا واپس دو، مجھ سے کہا معافی مانگو، اور ان سے کہا کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، چھوٹا بچہ ہے اور یہ اس کو واپس یہ لے کر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہماری تو یہ تربیت ہوئی تھی کہ پیار سے مجھے سمجھا بھی دیا گیا اور بتا بھی دیا، اور اس وقت یہ کانسیپٹ ڈال دیا کہ اس طریقے سے لانا جائز نہیں، یہ چوری اور یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں تربیت ایسے ہوئی۔ پھر خیر یہ انجینئر بن گئے، غالباً میکینیکل انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر بن گئے اور بہت استعداد والے تھے۔ تو 70s میں یہ جرمنی ایک کمپنی ہے وہاں چلے گئے، جرمنی میں چلے گئے، اور وہاں ان کو ایک اچھی جاب ملی۔ تو ان کو جب پہلی تنخواہ ملی نا، تو وہ تھی 10,000 روپے، اور سال ہے 1974، 70s کا کوئی سال، 74 ہے 75 ہے جو بھی۔ تو 70s میں ان کو وہ مل گئی، جرمنی چلے گئے، وہاں جب پہلی تنخواہ ان کو جو ملی نا، جو بھی سال ہوگا، تو 10,000 روپے تنخواہ تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے والد کو پوری بھیجنی ہے۔ کہتے ہیں پورا مہینہ میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا، بہت مشکل سے گزارا کیا، اور اس کو میں نے کہا پوری اپنے ابا کو بھیجنی ہے، پہلی تنخواہ والد صاحب کو بھیجنی ہے۔ اب 70s میں انہوں نے 10,000 روپے کا جب وہ ڈراپ بھیجا نا باپ کے پاس، گھر پہ پیسے آ گئے 10,000۔ کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے تو جیسے 10,000 ہے کو سائڈ پہ رکھوا دیا، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، رکھو ادھر، اور خط بھیجو اس کو کہ امداد تو سیاح تو سی ہن حرام کا بھی آگ لگ گئے، 10,000 تے زیادہ لگتی تنخواہ نہیں۔ یعنی 10,000 روپے اس زمانے میں اس گاؤں کے اس جگہ پہ جب ان کی تھی، اتنی بڑی وہ رقم تھی کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری 1 مہینے کی یہ کہ کمائی ہے، تو باپ نے کہا سائڈ پہ کرو اس کو۔
10,000 تو ضیاءالحق کی تنخواہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میری تنخواہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے میری، تو مجھے خط لکھوایا اور کہا امداد تو سیانت ایسی لگتا ہے ہم دو نمبری بھی کرنے لگ گئے ہیں، کچھ اس طرح سے نہ کچھ بات کہی کہ حرام کمانا بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں مجھے جب یہ جرمنی خط پہنچا تو میں تو ایسا لرز گیا، تو میں یا اللہ سے ڈرتا تھا یا اپنے باپ سے ڈرتا تھا، آج تک تو میں باپ سے کون ڈرتا ہے، کہ یا تو میں اللہ سے ڈرتا تھا کہ میں نے اپنے ابا کو خط لکھا کہ ابا جی یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا آپ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد اور جس طرح آپ نے سکھایا تھا بچپن میں آج بھی اسی طرح ہے، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارے ایویڈنس، ساری چیزیں کمپنی کی پوری جو میری تفصیلات تھیں اور جو مجھے سیلری شیٹ ملی اور اس کے واچر ملا، وہ سارے کا سارا میں نے جرمنی سے پاکستان بھیجا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ڈاکٹر تھے تو میرے ابا نے ان کو بلایا اور میں نے بھی اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی ذرا دیکھو، تو پھر میرے بھائی نے ساری چیزیں چونکہ انگلش میں تھیں ساری دیکھ کے پڑھ کے سمجھا کے والد صاحب کو یقین دلایا کہ یہ جو 10,000 اس میں ایک مہینے کی کمائی بھیجی ہے اس کی حق حلال کی کمائی۔ تب کہتے ہیں والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر لے کر آؤ، پھر اس میں سب سے پہلے بھی غریبوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد آگے کام شروع کیا۔ تو اولاد کی تربیت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نازک چیز ہے، اور اس کے لیے والدین کا اور خاص طور سے ماں کا ٹھیک ہونا، صحیح راستے پہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اس کو ہم 14 جنوری کو میرا سفر ہے، 27 کو واپسی ہے، تو 27 تاریخ کے بعد اسی ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھائیں گے کہ والدین کی ذمہ داری تربیت اولاد میں کیا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو اس میں مزید تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشتناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے بچے بچے کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com